آج کا سبق چوتھی لائن کے کچھ حصے سے شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر چوتھی لائن کے کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في ناری جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 32 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائی ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں وہ اسی کے پیچھے لگے ہیں، کوئی عقل اور شعور کے ساتھ اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر ساتھ ہی ان کے علماء اور ان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، اور ان کے جو درویش ہیں، ان کو ان لوگوں نے خاص کر مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا یا اللہ کی اولاد تسلیم کر لیا ہے یا رب تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اللہ کی خالص بندگی کرو۔ اتنا بھی زور لگا لیں یہ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے وہ کافر ہی اسے ناپسند کیوں نہ کرتے رہے۔ اور واقعی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ اس دور نبوت کے اندر جو آپ نے مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں گزارا، پورے جزیرہ عرب کے اندر صرف اللہ کا نور اور اللہ کا دین غالب تھا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ دین 30 سالوں کے اندر 3 بر اعظموں تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 33 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان میں کیا فرمایا آیات میں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو
وہی ہے جس نے ارسالہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دے کر ودین الحق اور دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کر دے تمام ادیان پر ولو کرہ المشرکون چاہے وہ مشرک لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ نبیوں کے حوالے سے ایک تصور ہمیشہ سے دنیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ نبی اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں اور پیغام سنا کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ اس پیغام کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو مان لیں گے پیغمبر کی بات کو جنتی ٹھہریں گے اور جو انکار کر دیں گے وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ یہ تصور سال ہا سال سے چلا آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تصور موجود تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو ہمارے مسلمان بگڑے تو یہی عقیدہ قائم کر رہے، نیک لوگ ہیں وہ بخشے جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک بڑی اہمیت کی حامل بات بتائی کہ نبی کا کام سے پیغام پہنچا دینا نہیں ہے، نبی جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو غالب بھی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ عملی طور پر امت دیکھ لے کہ یہ اصل میں وہ زندگی ہے جو نبی لے کر آئے۔ اور اگر امت اس راستے پر چل نکلے تو پھر اللہ خیر ہی خیر اس امت کو عطا کر دے۔ یہاں یہی بات بتائی والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا دے کر بھیجا۔ ہدا کیا ہے؟ اس کا عام معنی آپ اور ہم ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لیکن خدا کے لفظی معنی ہے روشنی، کہ اللہ نے روشنی دے کر بھیجا ہے۔ معاشرے اندھیروں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور نبی آ کر معاشرے کو روشن کرتے ہیں۔ نبی اپنی دعوت اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو روشن کرتے ہیں، مردہ دلوں کو جگاتے ہیں اور مردہ معاشروں کو شعور آگاہی کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کتنے ہی گٹا ٹوپ کیوں نہ ہوں، ایک چھوٹی سی چنگاری پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے، انہیں جو دیا ہے وہ روشنی ہے، وہ اندھیرے نہیں ہے۔ آج یہ امت ان روشنیوں کو چھوڑ کر اندھیروں کے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہے اور اندھیروں کے پشتیبان بنی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کے پاس روشنی ہے، ودین الحق، اور دین حق ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین ہے طرز زندگی کو، لائف سٹائل کو دین کہا ہے۔ دین الحق ایک سچا طرز زندگی ہے جو ہم نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے۔ اس کے کردار میں سچائی ہے، اخلاق میں سچائی ہے، رویوں میں سچائی ہے، اس کی زبان میں سچائی ہے، اس کے افعال اور کردار میں سچائی ہے، کہیں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ دیکھ لیں، بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی اہل ایمان نے انصاف کا معاملہ کیا۔ آپ دیکھتے نہیں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب جا رہے ہیں شام کی فتح کے لیے، بیت المقدس کی فتح کے لیے، اور پھر بیٹھ رہے ہیں، کبھی اونٹ پر آپ بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کا ملازم اسلم بیٹھتا ہے۔ لیکن جب ان دیواروں کے بیت المقدس کی دیواروں قریب پہنچے تو اسلم آپ کے ملازم کے بیٹھنے کی باری تھی اور آپ کی نکیل پکڑ کر چلنے کی باری تھی۔ سامنے نظر آ رہی ہیں فصیلیں بیت المقدس کی، اور اس فصیلوں پر چلے ہوئے مسلمان بھی اور عیسائی بھی، اور عیسائی اپنی کتابیں اٹھا کر کھڑے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کا جو ہے وہ خلیفہ اور حکمران کیسا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس ترتیب کے ساتھ اب اسلم کے بیٹھنے کی باری ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نکیل پکڑ کر چلنے کی باری۔ اب اسلم بھی آپ کے جو خادم تھے وہ سمجھتے تھے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سوار کیا جائے۔ جب عمر نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، ہم کافروں کی رضامندی کے لیے اپنے رسولوں کو چھوڑ دیں، یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو اور میں نکیل پکڑ کر چلوں۔ اور پھر مجبور ہو گئے آپ کے خادم حضرت اسلم، اور آپ جب اونٹ پر بیٹھ کر چلے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کر چلے تو عیسائیوں نے ہنستے ہوئے کہا جو تمہارا بیٹھا ہوا حکمران جو
اونٹ کے اوپر، یہ تمہارا حکمران ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سر کو جھکا کر فرمایا کہ نہیں، جس سے نکیل پکڑی ہے وہ ہمارا حکمران ہے۔ یہ جب باتیں سنی تو ان کے ہاتھوں سے انجیلیں گر گئیں، انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہی اس شہر کو فتح کرے گا، اس کے کپڑوں پر 17 پیبند ہوں گے اور وہ خادم کی نکیل پکڑ کر داخل ہوں۔ یہ کیا چیز؟ یہ وہ دین ہے، یہ وہ طرز زندگی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ اس کو لے کر چلے۔ وہ دین حق یہی طرز زندگی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس روشنی کو، پیغام کو اور یہ سچائی کی طرز زندگی کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ دین کیا ہے؟ طرز زندگی۔ اتنی طرز زندگیاں دنیا میں موجود ہیں، قبائلی طرز زندگی ہے، دیہاتی طرز زندگی ہے، شہری طرز زندگی ہے، سوشلزم کی طرز زندگی ہے، کمیونزم کی طرز زندگی ہے، کیپٹلزم کی طرز زندگی ہے۔ دنیا میں طرز زندگیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرز زندگی کو جو اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کو دنیا میں غالب کر دیں۔ اچھا، اب اس کے بظاہر تو لوگ یہ لیتے دین کو غالب کرنا، دین تو غالب ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو صرف عرب کے خطے کے اندر تھا، ابھی ایشیا کا وسیع حصہ پڑا تھا، افریقہ پڑا تھا، اور دیگر جو ہے یورپ پڑے ہوئے تھے، علاقے پڑے ہوئے، دین تو غالب نظر نہیں آیا۔ اس کا معنی عموماً علماء بعض مفسرین کہتے ہیں دین کو غالب کر، دین تو غالب نہیں آیا۔ اصل میں یہاں پر مراد ہے دین حق، اس طرز زندگی کو غالب کرنا۔ یہ طرز زندگی کا غلبہ ہی تھا کہ نکیل پکڑے عمر بن خطاب ہیں اور بیٹھے ہوئے خادم ہیں اور ان کے ہاتھوں سے انجیل گر گئی کہ یہ طرز زندگی ہمارے پاس نہیں۔ حکمران تو ہمارے پاس بھی ہیں، بڑے بڑے کروفر والے، ہڈوں بچوں کی صدائیں لگانے والے، لیکن یہ سٹائل ہے، یہ جو طرز زندگی ہے ہمارے پاس نہیں۔ یہ ہے وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ نے ایسے صحابہ کو تیار کیا، ایسی جماعت کو تیار کیا، وہ جہاں پر بھی گئے، چاہے تجارت کے لیے گئے، چاہے عملی زندگی کے جہاد و قتال کے لیے نکلے، یہ ان لوگوں نے بصرہ اور دیگر علاقوں کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ ان کی زندگی ایسی باکمال تھی، لوگ دیکھتے ہی کہتے تھے کہ ہماری طرز زندگی بیکار ہے، ان کی طرز زندگی کامیاب۔ ارے خود آج کے یورپ لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں تو 200-300 سال پہلے ہمارے ہاں تو نشے ہی پائے جاتے تھے، کوئی زندگی نہیں تھی، اسی میں کھاتے تھے، اسی میں واش روم جو ہے ہاتھ دھوتے تھے، اور ہاتھ دھو کر کھانے کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ اسلام کی طرز زندگی ہے۔ کیا یورپ نے اگرچہ اس کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن یورپ اور مغرب نے اس کو قبول کر کے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لے کر آئے۔ پاکیزگی اور نظافت کے لیے جو آج ہم دیکھتے ہیں یورپ کی سڑکیں بڑی صاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم اپنے ملک کو فلاں کو پیرس بنا دیں گے، یہ کہاں سے لوگ لے کر آ گئے؟ یہ کوئی نہیں کہتا ہم اپنے شہروں کو مدینہ بنا دیں گے۔ یہ وہ مدینہ کا پاک شہر اور پاک طرز زندگی، اس کو قرآن کا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام طرز زندگی، وہ چاہے معیشت کے لحاظ سے ہو، چاہے انسانی زندگی کے لحاظ سے ہو، چاہے گھر اور کاروبار کے حوالے سے، ہر لحاظ سے غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اسے مشرک لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور واقعی یہود و نصارہ نے اور مشرکین عرب نے کوشش کی اس دعوت کو مٹا دیا جائے، کیونکہ اس میں سچائی تھی، اور اس کو مٹانے کے ہر حربے کو انہوں نے استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار، بہت سے علماء ایسے ہیں، والرہبان اور درویش ایسے ہیں، لیأکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ اکٹھا کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ینفقونھا، اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کا دین اسلام علماء کے مرہون منت نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں ایسا تھا، عیسائیوں کے ہاں ایسا تھا
کہ وہ بس سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے درویش جو بات کہہ دیں گے وہی دین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے سارے عقیدے کو، نظریے کو، کتابوں کو بدل ڈالا، اور وہ مانتے تھے کہ جو ہمارے علماء کہہ دیں وہی برحق اور سچ ہے. اور عیسائیوں کے ہاں تو ایسا تھا، جو پوپ ہوتا ہے وہ لوگوں کے گناہوں کا مالک ہوتا ہے، جس کے گناہوں کو معاف کروا دے دستخط کر کے، کسی کی گناہوں کو جو ہے وہ پکڑوا دے. یہ اختیار عیسائیوں کے ہاں پوپ کے پاس ہے. اس لیے ان کے ہاں وہ جو فرد ہوتا ہے وہ جا کر گرجا گھر میں جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور پادری اس گناہوں کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس سے گناہ کس لیول کے ہیں، کتنا اس سے چندہ اور مال اکٹھا کیا جائے تاکہ پھر جو ہے ہمارا معاملہ چلتا رہے. یہ ہمیشہ مذہبی رہنماؤں نے ماضی کے اندر یہی جو ہے دوڑ بھاگ کی، اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی ہم مسلمان بھی اسی لائن پہ چل پڑے. مولوی صاحب آئیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے، مولوی صاحب ہوں گے تو نکاح پڑھائیں گے، مولوی صاحب ہوں گے تو بچے کے کان میں اذان دیں گے. یہ کہاں سے تصور آیا ہے؟ یہ تو اسلام کا تصور بڑا واضح ہے، صاف ہے، کہ معاشرے کے بہترین موتبر کو جو قرآن زیادہ جانتے ہو اسے مسلح پر کھڑا کیا جائے. آپ کی بستی اور محلے میں زیادہ قرآن کو جانتا ہے وہ مسلح کا حقدار ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں. اور جو ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیٹے کا جنازہ، یا بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھتا ہے، اور نکاح جو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھے. یہ اسلام نے تہذیب سکھائی. بچے کان میں اذان دینی ہو تو بھی مولوی صاحب کو بلاؤ، اور مولوی صاحب نے نکاح کے نذرانے بھی رکھے ہوئے ہیں، امامت کے نذرانے بھی رکھے ہوئے ہیں. اور کوئی فوت ہو جائے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہودیوں کا ہاں قدیم طریقہ چلتا ہے، چلتا رہا ہے. آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو ہر چیز نیٹ پر جو ہے وہ اویل ہے، کہ جو بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کے گھر کا کئی دن تک کھانا ان کے مذہبی پروہت کے گھر پہنچتا رہتا تھا. کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی اسی طریقے سے اپنے علماء کو رہبان بنا دیا اور احبار بنا دیا، جبکہ یہ کبھی بھی دین کسی مولوی کے مرہون منت نہیں رہا ہے. یہ تو خود سے موجود اللہ کا دین ہے جو معاشرے کے اندر نکھرتا ہے افراد کے ذریعے. ہر جس کا مولوی پر دین لازم ہے، اس طرح اس امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر دین لازم. اگر مولوی صاحب دین کے مسائل جانتے ہیں، ضروری مسائل اس امت کے ہر فرد پر فرض اور ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا، ان کی مثال دے کے بتایا، احبار کہتے ہیں ان علماء کو. رہبان ہر زمانے میں ایک اپنی لینگویج تھی. اس زمانے میں احبار کہا جاتا تھا علماء کو، اور رہبان کہا جاتا تھا جو تارک دنیا تھے، جنگلوں میں نکل گئے تو زیادہ عرصہ نہیں نہاتا تھا، وہ سب سے بڑا ان کا ولی ہوتا تھا. جس کے ناخن بڑے ہوتے تھے، سب سے زیادہ جو گندا رہتا تھا وہ ان کا ولی ہوتا تھا. اسلام نے آ کر سارے طریقوں کو روکا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں اسلام پنپ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اپنے سادگی کی وجہ سے، اپنے معاشروں میں محبت اور اخلاق اور کردار کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے رکاوٹ بنانی شروع کر دی کہ یوں تو لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے جائیں. آج بھی ہے، اسلام کا خوف ہے پوری دنیا کفر کو. یہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے کہا کہ خود یورپ مغرب نے کہا کہ مسلمانوں کو نہ دیکھو، ان کو پڑھو، ان کے قرآن کو پڑھو، ان کے نبی کی سیرت کو پڑھو تاکہ تمہیں زندگی سمجھ میں آئے. یہ ایک بات اللہ نے فرمایا کنز کے حوالے سے، والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو کنز کو، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. کنز کہتے ہیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کو. ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے زیور پر زکوٰۃ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں دو. آپ فرمایا جس کے مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ کنز بن جاتا ہے. گویا کہ آپ نے اہل ایمان کو حکم دیا اپنے اموال زکوٰۃ نکالیے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کنز بن جاتا ہے. اور کنز کا ذکر آگے آ جائے وہ کیا کرتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے. گویا کہ دونوں حالات بتا رہے اس امت کے بھی اور ماضی کے بھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے.
بھائیو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے اہم بات. یوم یحما علیہا، اس دن تپایا جائے گا علیہا اسے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، پس داغا جائے گا، بہا جباہم، ان کی زمینوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے سنبھال کے رکھے بیٹھے تھے، فذوقوا، پر چکھو، ما کنتم تکنزون، وہ جو مال تم نے کما کے اپنے پاس رکھا ہے. دیکھو انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے. آپ اور ہم کما رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں کما رہے. آپ اور میرا تو وہی مال جو آپ اور ہم نے کھا لیا اور ہم نے پہن لیا. ہم تو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ایک اسلام کہتا ہے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو. یہاں کہا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اسے تپا کر ان کے چہروں پر، وجنوبہم، ان کے پیٹھوں پر، اور جنوبہم، ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، ان کے پیٹھوں پر، انہیں اس سے کنز سے جلایا جائے گا. اس زمانے میں سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے، فرمایا سکوں کو جلا کر ان کے اوپر لگایا جائے. یہاں اللہ تین باتوں کا ذکر کیا ہے، جباہم، ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، ان کی پیٹھوں پر. یہ تین چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن مجید نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ گہرائی لی ہے. جب بھی کوئی بندہ اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے تو پہلی چیز انسان کے ماتھے پر ناگواری آتی ہے. اچھا یہ منگا نہیں لگ گیا، ہر ٹائم منگتا ہی رہتا ہے. تو قرآن کا جباہم، یہ ان کی جبینیں پہلے ماتھے پر بل پڑتے. وجنوبہم، پھر بعض وقت دینے والے جو ہوتے ہیں دوسرا کام کیا کرتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں. وظہورہم، اور پھر پیٹھ موڑ کر چل پڑتے ہیں. یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ واقعی مستحق بھی تھا کہ نہیں. ہم ہر ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر جواب دے دیتے ہیں. اس سے اللہ نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں اہمیت کے حامل ہیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، تو یہ تین کام ان کے ہوں گے. ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور پشتوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اس کو جس کو تم جمع کر کے رکھتے رہے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے زندگی کو خیر کا راہی بنانا ہے. جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں بڑھا بڑھا کر دے گا. اللہ ہمیں اپنے راستے میں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اسے دینے کی عادت ڈالیے، دینے کی. جہاں آپ کو کوئی مستحق نظر آئے وہ ضروری نہیں کہ آپ اس بات کے منتظر رہیں کہ وہ آپ سے مانگے تو آپ دیں. قرآن نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیں. جن کا حق ہے اللہ نے آپ کے مالوں میں رکھا ہے، کو خاموشی سے دیتے چلے جائیں. پھر دیکھیے اللہ آپ کے معاملات کو کیسے رنگ دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا